کہ روز قیامت دنیا کو ایک بوڑھی عورت کی صورت میں دکھایا جائے گا جو نہایت بد شکل اور بھیانک ہوگی۔ جو بھی اسے دیکھے گا تو پکار اٹھے گا، اعوذ باللہ منک، خدایا اس سے پناہ۔ تب اس سے پناہ طلب کرنے والوں کو بتایا جائے گا، اب کیوں گھبراتے ہو، کیوں ڈرتے ہو؟ یہ تو وہی تمہاری محبوب ہے جس کے لیے تم ہلاکتوں میں پڑے رہے۔ تب ایسے شرمشار اور نادم ہوں گے کہ ان کا دل چاہے کہ اس خجالت و شرمندگی سے تو آگ میں جل جانا ہی اچھا ہے، تاکہ وہ شرم و ندامت کے عذاب سے رہائی پائے۔ مزید سمجھنے کے لیے اس حکایت کو سامنے رکھیے۔ حکایت، شہزادہ اور اس کی عجیب دلہن۔ ایک بادشاہ نے اپنے شہزادے کی شادی کی۔ شہزادہ عروسی کی رات خوب شراب پی کر مستی کے عالم میں دلہن کو تلاش کرنے لگا۔ چونکہ اس کے ہوش و حواس اٹھ چکے تھے، اس لیے راستہ بھول کر گھر سے کہیں دور جا نکلا اور اسے ایک گھر میں چراغ جلتا دکھائی دیا۔ اس نے سمجھا یہی دلہن کا مکان ہے، اندر چلا گیا۔ کچھ لوگ سوئے دکھائی دیے، انہیں ہر ممکن جگانے کی کوشش کی مگر وہ بیدار نہ ہوئے۔ اس نے گمان کیا گہری نیند میں ہے، انہی میں ایک نئی چادر اوڑھے ہوئے پایا۔ دل نے پکارا، یہی تمہاری دلہن ہے۔ بس آگے بڑھا اور اس کی آغوش میں جا لیٹا۔ ذرا چادر ہٹائی تو خوشبو نے دماغ کو معطر کر دیا۔ اس کو یقین ہوا بس یہی دلہن ہے جس سے خوشبو کی لپٹیں آ رہی ہیں۔ نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ، اس سے لپٹ گیا اور مباشرت کرنے لگا۔ اپنی زبان جب اس کے منہ میں ڈالی تو رطوبت نکل کر اس کے منہ میں آ پڑی۔ وہ سمجھا اظہار محبت کر رہی ہے اور گلاب چھڑک رہی ہے۔ جب دن چمکا، ہوش و حواس بحال ہوئے تو کیا دیکھتا ہے کہ وہ تو گھر کی بجائے آتش پرستوں کا مکان ہے جس میں وہ اپنے مردے ڈال دیا کرتے ہیں اور جنہیں وہ سوئے ہوئے آدمی سمجھ رہا تھا، حقیقتاً وہ مردے تھے۔ اور جس کے ساتھ اس نے رات مباشرت میں گزاری وہ ایک بدصورت بوڑھی عورت تھی جو ابھی مری تھی، اور جو خوشبو آ رہی تھی وہ کافور کی تھی، عطر نہیں تھا جو عموماً لوگ مردوں کو کفن اوڑھتے وقت ملا کرتے ہیں۔ اور جو رطوبت اس کے منہ سے نکلی وہ سبھی نجاست و پلیتی تھی۔ اب جب اس نے اپنی حالت دیکھی تو نجاست سے اپنے آپ کو تر پایا۔ تب وہ منہ اور تالو میں نجاست کی تلخی محسوس کرنے لگا، جس سے اب اس کا اندر باہر آنے لگا۔ کہہ پر کہہ شروع ہوئی۔ اب وہ چاہتا تھا کہ کسی نہ کسی طرح اس ذلت، خجالت، ندامت، پلیتی، رسوائی اور شرمندگی سے نجات پانے کے لیے اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالے، کیونکہ وہ ڈرتا تھا کہ اس کا باپ اور اس کے لشکر و سپاہ اسے ایسی گندی حالت میں دیکھ لیں کہ اسی اثنا میں بادشاہ اپنے عظیم الشان لشکر کے ساتھ تلاش کرتا ہوا وہاں پہنچ گیا اور اس کی گندگی کیفیت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ شہزادے کی اس وقت ایک ہی خواہش تھی، کاش کہ وہ اسی وقت زمین میں دنس جائے اور شرمندگی کے عذاب سے نجات پائے۔ بینا ہی کل حشر میں اہل دنیا کی تمام لذات و شہوات کو ایسی ہی صورت میں دیکھیں گے، اور مبتلا خواہشات نفسانیہ کے باعث ان کا جو اثر ان کے دل پر قائم رہا ہوگا وہ ویسے ہی تلختر اور بیزار کن پائیں گے جیسے شہزادے نے نجاستوں کے باعث منہ میں محسوس کیا، کیونکہ اس سے بھی زیادہ رسوا کن اور ذلیل ترین ہوگا، اس لیے کہ وہاں کی سختیوں کی مثال دنیا میں تلاش ہی نہیں کی جا سکتی۔ پھر بھی اس تمثیلی حکایت سے وہاں کی آگ کا ہلکا سا نمونہ سامنے آ جاتا ہے جو روز محشر دل و جان میں سلگ رہی ہوگی، حالانکہ اب بھی موجود ہے، مگر جسم اس سے فی الحال بے نیاز ہے۔ اسی کو ندامت، رسوائی اور شرمندگی کی آگ سے موسوم کیا گیا ہے۔